السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ گڈ مارننگ، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو آج کی صبح کا آغاز بھی کچھ زیادہ الگ نہیں ہے، لائک ایوری منڈے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کافی چینج آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بڑی اسموتھلی چل رہی ہوتی ہے، تو بس یہ عجیب عجیب ٹرنس تو آتے رہتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہے زندگی، سیدھی سیدھی گزرنے کا نام بھی نہیں ہے۔ کبھی اتار چڑھاؤ، عجیب سے موڑ، کبھی کوئی کیسا ہے اور کبھی کوئی کیسا ہے۔ یہی دنیا ہے اور یہی دنیا کے دستور ہیں۔ سب کو فیس کرنا پڑتا ہے اور ہمت کرنی پڑتی ہے۔ ہمت ہے تو آپ ہیں، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بس ہمت کے ساتھ چلتے رہیں اپنے بچوں کے لیے، اور ہمت کر کے جیتے رہیں، اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ باقی یہ ہے کہ عورت کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے، اسے بچوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ بچوں کے علاوہ اور کیا نظر آئے گا دنیا میں؟ تو بس وہ بچوں کے لیے سوچتی ہے اور بچوں کے لیے جیتی ہے۔ ہر کسی کا یہی ہوتا ہے، کوئی ایک ماں یا انوکھی ماں نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی جو پرائیورٹی ہوتی ہے نا، اس کے بچے ہی ہوتے ہیں۔ تو بس ماں ہوتی ہے، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، اور ماں سے زیادہ کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ ماں کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، جو کوئی بھی ہو ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور بچے بھی جو ہوتے ہیں نا، آٹومیٹکلی ہی ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ کچھ باپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن ماں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، جو میں نے دیکھا ہے نا۔ تو ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب ہر کام ماں نے کرنا، دیکھنا ہے بچوں کو، سارا دن ماں نے ہی کرنا ہے، تو وہ ماں کے ساتھ ہی اٹیچ ہوں گے نا۔ اچھا، یہ حرم کی فرینڈ نے اسے گفٹ دیا تھا۔ ہم بھی بناتے تھے بچپن میں اس طرح کے کارڈز، گڑیا بنا کے، اور یہ چھوٹا سا ہیئر کیس رکھ دیا۔ ہم بھی عید پہ نا اپنی فرینڈز کو دیا کرتے تھے چوڑیاں، کوئی مطلب چوڑیوں کے پیک بنا لیتے تھے، یا پھر ہم رنگز لیتے تھے، یا چین ہوتی تھی جیسے آرٹیفیشل سیٹ لے لیا، وہ اس طرح کے پھر ہم عید کارڈ لیتے تھے، اور اس کے اندر ڈال کے کارڈ اور ان کے جو گفٹس ہوتے تھے نا ڈال کے پھر ان کو ہم گفٹ دیتے تھے۔ یا پنز ہوتی تھیں، زیادہ تر ہیئر پنز ہوتی تھیں پیاری پیاری سی، یا پھر پونیاں ہوتی تھیں۔ تو پھر ہمیں ہوتا تھا ایک وہ کیوریوسٹی ہوتی تھی نا، اب ہم اپنی فرینڈس کو گفٹ دیں گے تو پھر ہمیں بدلے میں ملیں گے بھی۔ تو اس وجہ سے نا بچہ ظاہر ہے جب کسی کو دیتا ہے تو اسے امید ہوتی ہے کہ اچھا مجھے ریٹرن میں بھی گفٹ ملے گا، چاہے وہ کیسا ہی ہو۔ میں نے تو آج تک یہی دیکھا ہے، لیکن میں نے کچھ لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے آپ گفٹ دو تو آگے سے وہ کوئی دیتا نہیں ہے، حالانکہ بڑی چیپ حرکت ہے۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے نہیں کرتے۔ بچے کا دل ہوتا ہے، وہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس لیے نہیں دے رہے ہوتے کہ بڑا مہنگا آنا ہے یا جو بھی ہے، لیکن خیر ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، جس کی بہت ہی کسی کی تھرڈ کلاس سوچ ہوتی ہے بچوں کے معاملے میں بھی، اور کسی کی اعلیٰ سوچ ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی بچوں کے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ اپنی سوچ کو گندا نہیں کرنا چاہیے۔ بچے تو کیونکہ پاک صاف فرشتے ہوتے ہیں، ان کے معاملے میں نا اپنی سوچ کو بالکل صاف رکھنا چاہیے۔ تو بس اب جو حالات آج کل چل رہے ہیں، بچوں کا یہ فیوچر کی ٹینشن کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا فیوچر میں، کیا ہوگا، جو حالات چل رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اچھا ایجوکیشن لے لیتے ہیں اس کے بعد بھی ٹینشن رہتی ہے، اچھی ایجوکیشن کے بعد بھی ٹینشن رہتی ہے کہ انہوں نے اچھا انسان کیسے بننا ہے۔ اچھا انسان تو گھر سے ہی بننا ہے نا، تو وہ تو گھر سے ہی بننا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کو عقل دے، اور انشاءاللہ سب بچوں کی بھی تربیت اچھی ہے، کیونکہ یہی ہماری آنے والی نسل ہے نا۔ کوئی ایک آدھا بچہ یا صرف ہمارے گھر کا بچہ تو نہیں ہے، اوور آل سب ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی دے، اور مستقبل کے لیے بہتر آپشن بنائے، اس یوتھ کو ایک اچھا آپشن ہو، ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہاں ہماری نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ اچھی جا رہی ہے یا اچھا کرے گی۔ اور فیوچر میں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، گورنمنٹ کیسی آتی ہے، جابز ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ جابز کی اتنی شارٹیج ہو گئی ہے ہمارے پاکستان میں کہ ابھی آپ جابز دیکھ کچھ اتنی خاص پرائیورٹی نظر نہیں آئے گی، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی تو اس ملک پہ اپنا کرم کرے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد کرے۔ وہاں پہ کافی پریشانی، بہت ہی قسم پرسی کا ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ
ان کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، وہ نہیں دیکھے جاتے، بہت 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 زیادہ ان کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ بھی تو ہمارے بچوں کی طرح ہیں، جیسے ہمارے بچے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح دوسروں کے بچے ہوتے ہیں، اور اتنے معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ دیکھ کے نا بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے اور ان کے اوپر سے اس مشکل کو ختم کرے، آمین ثم آمین۔ ان کو دیکھا نہیں جا رہا ہوتا، حالانکہ ویڈیوز اتنی وائرل ہو رہی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ چیز ختم نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک انسانیت ہوتی ہے وہ بھی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی۔ بچوں کے معاملے میں ہی انسانیت ہوتی ہے، جو آپ انسانیت کا راگ الاپتے ہیں وہی لوگ اس میں زیادہ ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈالے، دل نرم کرے، یا کسی کو ہمت دے کہ ان کے آگے کھڑا ہو سکے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے، آمین۔ ہمارے بچوں کو اللہ نہ کرے، اللہ کہیں کچھ چھوٹی سی بھی چوٹ لگ جائے یا کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جن ماؤں کے بچے ان کے سامنے ان کی گود اجڑ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ان کے پاس رہے نہیں اور ان کی نظروں کے سامنے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے اور اتنی تکلیف سے چلے گئے، تو کس طرح اس ماں کا دل پھٹتا ہوگا، باپ کا دل پھٹتا ہوگا۔ نہ باپ دیکھے جا رہے ہوتے، نہ ماں دیکھی جا رہی ہوتی ہے روتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے۔ ایسے ہی ہے نا، جیسے ہمارے بچے، ہم کہتے تو ہیں خود پہ گزرتی ہے، پتہ چلتا ہے ہاں یہ بات تو بالکل ہے، لیکن ماں کو سمجھ آ جاتی ہے، اور جب آپ دیکھتے ہیں نا کسی ماں کو روتے ہوئے تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہے ہمارے بچے کے ساتھ وہ چیز ہو رہی ہے، اس کے ساتھ نہیں، کیونکہ ماں کا دل تو ایک ہی ہوتا ہے نا، ہر بچے کے لیے مامتا تو ایک ہی ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کسی کو بھی اپنے بچے کی تکلیف نہ دکھائے۔ اچھا، آج کل ایک تو بیماریاں بہت عجیب عجیب سی بیماریاں، اتنی زیادہ، کینسر، ایڈز وغیرہ تو عام ہو گئے ہیں۔ ایڈز تو خیر اتنا عام، ہاں آج کل ایڈز بھی عام ہو گیا ہے، اور ایڈز جو ہے وہ زیادہ غلط چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ غلط چیزوں کی وجہ سے ہی ہو، ہاں ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ایسے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے کہ جن کو بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں نا، بنڈل آف ڈیزیزز، تو پھر جب ان سب کو کمبائن ایک ہی باڈی میں ہو جاتی ہیں نا، تو پھر اس انسان کو بھی ایڈز ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ریزن بھی ہوتا ہے، اور ایک اور ریزن ہوتی ہے، میں اوپنلی بات نہیں کر سکتی، لیکن ایک اور ریزن ہوتی ہے، وہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ ایڈز کس طرح سے جو ہے آج کل دیکھا جائے تو شوگر شوگر کے مسائل تو ایسے ہیں جیسے ہر دوسرے بندے کو بخار ہو رہا ہو، اس طرح سے شوگر اور بی پی کے مسائل آج کل چل رہے ہیں۔ تو مطلب اتنی چھوٹی سی ایج میں آپ دیکھیں گے، بعض کیسز تو میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ بچہ پیدا ہوا ہے اور پیدا ہوتے اس کو شوگر ہے۔ اور ایک اور بیماری ہے جس میں آسٹومی بیگ پہنا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کل ویڈیو میں آسٹومی بیگ کس طرح چینج ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا یہ کون سی بیماری ہے؟ تو مطلب یہ ایسے لوگوں کو ہے جو آپ جب دیکھیں گے نا آپ کو لگے گا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور صحت مند ہے، لیکن ان کو آسٹومی بیگ لگا ہوا ہے۔ آسٹومی بیگ جو ہے نا وہ اس طرح ہے، آپ نے جیسے ویسٹ جو پاس کرنا ہوتا ہے نا، ہم نے ہماری باڈی کا جو ویسٹ پاس کرتے ہیں تو وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ پیٹ کے تھرو ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ پیدائشی بیماری بھی ہوتی ہے اور کئی لوگوں کو بعد میں بھی ہو جاتی ہے اور کئی لوگوں کو اولڈ ایج میں ہوتی ہے، اور میں نے بہت سارے جوان لڑکیاں دیکھی، لڑکے دیکھے، پیٹ میں ہول کیا جاتا ہے اور وہاں سے ویسٹ جو ہے وہ اللہ معاف کرے وہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو میں دیکھ کے حیران ہو گئی، مطلب انگریزوں میں بھی تھا کافی، یہ کینیڈا یو ایس اے میں بھی کافی، اور وہ ینگ گرلز ہیں اور وہ آپ کو دیکھنے میں لگے گا ہی نہیں، اور انہوں نے آسٹومی بیگ پہنا ہوا ہے، اور یہ بیماری بہت ہی ورسٹ قسم کی، بہت ہی ورسٹ قسم کی بیماری ہے، اللہ کسی کو بھی نہ دے۔ تو وہ بھی کہیں پبلک میں جاتے ہیں، ان کا آسٹومی بیگ بھر جاتا ہے، پھر ان کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ یہ اسی طرح سے جیسے کسی بچے کو ڈائپر چینج کرنا پڑے، لیکن آپ کا اس پہ کنٹرول ہوتا ہے نا، ڈائپر چینج کرنے میں، اس میں کنٹرول نہیں ہوتا، اس میں ویسٹ جو ہے وہ پاس ہوتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی کوانٹٹی میں۔ تو یہ اس طرح کی مطلب بیماری ہے، اور جس میں ہم آسٹومی بیگ پہنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی عجیب سی بیماریوں سے بچائے۔
جو سننے میں ہی اتنی ویئرڈ لگتی ہیں، جو ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہمت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، صحت بھی دے، لیکن ساتھ میں ان کو ہمت بھی دے کہ وہ اس کو فیس کر سکیں، کیونکہ اس طرح کی بیماریاں جو ہے وہ ہینڈل کرنا ایزی نہیں ہوتا، ہمیں بھی پتہ ہے بہت بہت مشکل ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، آمین ثم آمین۔ یہ اسوا کی ٹرافی ہے، ریس میں جیت کے آئی ہیں میڈم، بچوں کو ٹرافیز ملی تھیں، ماشاءاللہ فرسٹ پوزیشن آئی ہے اسوا کی، اور ہرن کی بھی فرسٹ آئی ان کی اسپورٹس میں۔ اچھا جی، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔